أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين या रब्बल आलमीन। मोहतरम हजरात,
معزز سامعین، میری بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، 21واں پارہ سورہ عنکبوت، پارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورہ عنکبوت کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں 12 آیتیں ہیں اور یہی آیتیں آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ مضمون شروع ہوتا ہے شہیدن بمعنی گواہ، اللہ تعالیٰ گواہ ہے تمہارے اور میرے بیچ میں، اور گواہی کے لحاظ سے وہ کافی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے کاموں کو جانتا کون ہے، اس پر سزا یا جزا کیسے ملے گی، فرشتوں کو کیا معلوم۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو فرشتوں کو بھی نہیں معلوم۔ یہاں یہ مضمون بتاتا ہے کہ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے شہید، شہید کے معنی حاضر، شہادت کے معنی گواہی۔ تو شہید شہادت دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں کوئی شہید ہو یا نہ ہو، اللہ خود ہمارے تمہارے درمیان میں شہید ہے۔ یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، کفی باللہ، اللہ کافی ہے، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، میرے سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے درمیان سے مراد مکہ کے مشرکین ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے۔ شہیدن بطور شہادت کے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الشہید بھی ہے، اللہ حاضر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے سے غائب ہے۔ اللہ نے کہا زمین و آسمان کی کوئی شے غائب نہیں، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، ایک ذرہ بھی غائب نہیں، نہ زمین کا نہ آسمان کا، سب اللہ کے مشاہدے میں ہے۔ ہمارے تمہارے درمیان میں اللہ بطور شہید کے کافی ہے۔ صرف ہمارے تمہارے اعمال نہیں، بلکہ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ صرف تمہارے میرے اعمال نہیں ہیں، بلکہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور ان کے درمیان کی مخلوقات، ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کا علم محیط ہے۔ وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ساری کائنات کا احاطہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں باطل پر، یقین کرتے ہیں باطل کا یعنی جھوٹی چیزوں، اور اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ باطل سے مراد کیا ہے اور حق سے مراد کیا ہے؟ حق اور باطل باہم متضاد ہے، جیسے رات اور دن، صبح اور شام، رات اور دن جیسے متضاد ہیں، ایسے حق کا متضاد کیا آتا؟ باطل آتا۔ جاء الحق وزهق الباطل، اللہ نے خود مقابل میں استعمال کیا ہے۔ تو جاء الحق سے مراد حق آیا، قرآن آیا، وزهق الباطل یعنی جو قرآن سے ٹکراتا ہوا نظام ہے سب باطل ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں آیا ہے ان الباطل کان زہوقا، باطل تو اس لیے ہے کہ اس کا بھیجا پاس ہو جائے، وہ حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ تو یہاں باطل سے مراد جو قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں پر یقین کرتے ہیں اور جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں خسارے میں، گھاٹے میں۔ اور یہ گھاٹا بھی کیسا ہے؟ الا ذالک هو الخسران المبین، کھلا ہوا گھاٹا۔ دنیا میں گھاٹا ہوتا ہے کاروبار میں، تو آدمی کاروبار چینج کر دیتا، بدل دیتا،
چلو یہ نہیں یہ کر لیں گے، یہ نہیں یہ کر لیں گے۔ دنیا میں گھاٹا ہوتے ہی لائن بدل لیتا ہے، لیکن آخرت میں جو گھاٹا ہوگا تو وہاں کوئی لائن بدلنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا، کوئی وقت ہی نہیں ہوگا، کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ الا ذالک هو الخسران المبین۔ خسران مبین کے معنی کھلا ہوا گھاٹا ہے، اب اس کی تلافی کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ آج کتنی تعداد ہے جو باطل پر یقین کرتے ہیں، اور کتنی تعداد ہے جو حق کو مانتے ہیں۔ یہ قرآن نے پہلے کہہ دیا ہے، میرے بندوں میں شاکر تھوڑے ہیں اور فاسق زیادہ ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور وکثیر منہم فاسقون، یہ اللہ نے خبر دے دی۔ اور یہ مضمون تفصیل سے دیکھنا ہے تو سورہ واقعہ پڑھ لینا، اس میں اللہ نے 3 گروہ بنائے ہیں، ہم ازواج ثلاثہ، 3 گروہ ہوں گے، ایک اصحاب الیمین، ایک اصحاب الشمال اور ایک مقربین، 3 گروہ ہیں۔ اصحاب الشمال کی تعداد وہاں بھی زیادہ بتائی ہے، سلۃ من الآخرین وسلۃ من الاولین، زیادہ لوگ۔ تو قرآن کریم نے کئی جگہ نشاندہی کی ہے کہ ایمان حق پر لانے والے ہمیشہ کم رہے ہیں اور باطل پر یقین کرنے والے زیادہ رہے ہیں۔ زیادہ ہونا کوئی اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے، اکثریت فاسق ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اگر تم اکثریت کو دیکھ کر عمل کرو گے تو گئے کام سے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم نے زمین میں اکثریت کو دیکھ کر چلنا شروع کیا تو تم کو اللہ کے راستے سے وہ پھیر دیں گے۔ یہ واضح ہے کہ اکثریت راستے سے بھٹکی ہوئی ہے، کم لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر جا رہے ہیں۔ حرام کھانے والے زیادہ ہوں گے، حلال کھانے والے کم ہوں گے، یہ قرآن کا اعلان کئی آیتوں میں ملے گا۔ لہذا اکثریت کو نہیں دیکھا جائے گا، اکثریت کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ نمونہ جو بجایا اللہ نے سید الانبیاء کی شکل میں، حبیب اللہ کی شکل میں، ان کی نقل کرنے والے کتنے۔ مکے والوں کا ایک ڈھونگ یہ بھی تھا کہ وہ عذاب میں جلدی کرتے تھے، کہتے تھے اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو عذاب لے آؤ، اور ان کا یہ چیلنج کئی جگہ قرآن میں آیا۔ سورہ انفال، سورہ انفال میں ایک کافر کا مقولہ نقل کیا اللہ نے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یہ سورہ انفال میں ایک کافر کا مقولہ اللہ نقل کرتے ہیں، اور اس کافر کے نام میں شبہ نہیں، بڑے بڑے جیسے عاص بن وائل سہمی ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہے، ابو جہل ہے، لیکن ابو جہل کا تو بدر ہی میں انتقال ہو گیا تھا، اس واسطے یہ جو آیت ہے سورہ انفال کی یہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو اس کا امکان نہیں ہے۔ اس کا جملہ کتنا سخت ہے، اے اللہ اگر یہ دین سچ ہے، اگر یہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہے کہ سچا ہے، اگر یہ سچ ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، تیرے پاس سے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، یا المناک عذاب آسمان سے اتار دے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ کیونکہ وہ بتانا چاہتا تھا تم سچے نہیں ہیں، سچے ہم ہیں۔ اتنا چیلنج کرنے کے بعد تو غصہ آ کے عذاب آنا چاہیے تھا نا، لیکن اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حلیم بھی۔ حلیم کے معنی بہت تحمل کرنے والا، کسی کے جوش دلانے سے فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے۔ حضرت نوح کو دوش دلایا، عذاب لے آؤ اگر لانا ہے تو، انہوں نے بھی کہا میرا کام پہنچانا تھا پہنچا دیا، عذاب لانا نہیں لانا اللہ کی مرضی ہے، یاتیکم باللہ ان شاء، میں کیا کروں، میرا ذمہ نہیں ہے۔
تو قرآن کریم میں یہ کافروں کا ایسا عقیدہ قرآن نقل کرتا ہے کہ وہ اپنے کو اچھا سچا بتانے کے لیے چیلنج کرتے تھے، لے آؤ عذاب، لے آؤ آسمان سے بارش۔ یہاں بھی اشارہ اسی کی طرف ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور آپ سے جلدی میں عجلت میں عذاب کو تقاضا کرتے ہیں، لے آؤ عذاب کہتے ہیں۔ عذاب دور نہیں ہے، لیکن تمہارے بولنے سے وہ آئے گا بھی نہیں، اس کا وقت مقرر ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں، جلدی سے عذاب لے آؤ۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اگر ایک مقررہ مدت طے نہ ہوتی پہلے سے، قیامت کی، تمہارے موت کی، عذاب کے اندر مبتلا ہونے کی، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے تم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، تمہاری موت کا وقت مقرر کیا۔ ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت مقرر کیا، پھر مرنے کا وقت طے کیا۔ تو اگر یہ بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو عذاب آ جاتا، ان کے مانگنے سے عذاب آ جاتا۔ ولولا اجل، اور اگر نہ ہوتی ایک مدت، اجل کے معنی مدت، موت کو بھی اجل کہتے ہیں اسی لیے کہ وہ بھی مرنے کی مدت ہے۔ ولولا اجل، اور اگر ایک مدت نہ ہوتی، مسمى متعین، ہر انسان کی موت متعین ہے لیکن انسان نہیں جانتا، مگر متعین ہے۔ ایک سانس کا اضافہ نہیں لے سکتا کوئی انسان، ایک سانس، ایک روٹی زیادہ نہیں کھا سکتا۔ تو اجل کے ساتھ مسمى ہے، مسمى مانے متعین۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وقت متعین پہلے سے طے شدہ ہے، لجاءہم العذاب، تو ان کے مطالبے عذاب پر عذاب آ جاتا۔ عذاب کے نہ آنے کی دو وجہ، ایک وجہ ہے کہ پہلے سے وہ طے ہے، متعین پہلے سے ہے، اور دوسری دو وجہ لکھا ہے قرآن میں، سورہ انفال میں لکھا ہے کہ نبی موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم عذاب نہیں بھیج سکتے، نبی کا ہونا۔ اور تیسری وجہ لکھا ہے کہ یہ لوگ استغفار بھی کرتے ہیں، طواف کعبہ ننگے کرتے ہیں مگر استغفار بھی کرتے ہیں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، استغفار بھی کرتے ہیں، نبی بھی موجود ہیں، اس لیے اللہ آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں دے سکتا۔ اور یہاں تیسری وجہ لکھی ہے کہ مقررہ وقت پہلے سے طے شدہ ہے، اس لیے آپ کو عذاب نہیں آ سکتا، آپ کتنا بھی تاؤ دلاؤ۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور البتہ وہ عذاب دفعتاً آئے گا۔ بغتتاً کے معنی دفعتاً، اچانک، ایڈوانس۔ اس کی مثالیں دنیا میں آپ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سو رہے ہیں، مستی میں سفر کر رہے ہیں، پوری بس چلی گئی پانی میں، پتہ تھا ان کو مریں گے صبح، تو سفر کرنے نکلے تھے، بستر وستر ڈال کے سو رہے تھے، پوری بس چلی گئی سونامی میں، مر گئے۔ ان کو کیا خبر تھی کہ جہاز ڈوبنے والا ہے یہ؟ تو یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ بغتتاً کے معنی اچانک آئے گی۔ ہر ایک کی موت بستر پہ نہیں آتی، ہر ایک کی موت بتا کر نہیں آتی، اور قیامت بھی اچانک آئے گی، قیامت بھی اچانک آئے گی۔ قیامت کے بیان میں حدیثیں اتنی کثرت سے موجود ہیں، فرمایا کہ ایک آدمی کپڑا کھول کے بیچ رہا ہوگا، بھاؤ تاؤ طے ہو چکا، اب کینچی سے کپڑا کاٹنے جا رہا ہے، کپڑا پورا کاٹ نہیں چکے گا، قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی حوض لیپ رہا ہے، حوض، پانی کو بھرنے کے لیے حوض بناتے تھے لوگ، بکری کا الگ، اونٹ کا الگ، بیلوں کا الگ، حوض کو لیپا، ابھی لیپ کے اس کو خشک ہونے کا موقع نہیں ملا، قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی دودھ نکالتا ہے، تھن سے دودھ ابھی نکالنا شروع کیا، نکال نہیں چکا، قیامت آ جائے گی۔
ایک آدمی لقمہ اٹھایا دسترخوان سے منہ میں لے جا رہا ہے، لقمہ منہ میں نہیں گیا، قیامت آ جائے گی، اچانک آئے گی، اس لیے یہاں لفظ ہے بغتتن، اور قیامت کے ساتھ جہاں جہاں آپ کو ملے گا بغتتن ہی ملے گا، اچانک آئے گی وہ، قیامت صغرا بھی اور قیامت کبرا بھی، من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مرا اس کی قیامت شروع، یہ اس کی قیامت ہے، وہ قیامت کبرا ہے جو سب کی ایک ساتھ ہوگی، اور اللہ نے کہا ایک ساتھ مارنا میرے لیے ایک ایک کر کے مارنے کے برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، واحدہ، ایک کو مارنے کی طرح سب کو مارنا میرے لیے مشکل نہیں، ایک آواز کافی ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ایک آواز فرشتہ دے گا سب بجھ جائیں گے، اسرافیل کے منہ میں سور لگا ہوا ہے، پھونک مارتے ہی سب ختم ہو جائیں گے، تو سب کو مارنا مشکل نہیں ہے، ایک کے مارنے کی طرح ہے، یہ آیت یاد رکھیں گی، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کنفس واحدہ، ایک کے مرنے کی طرح ہے، تو بغتتن کے معنی اچانک آئے گی، اور ایک لفظ ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہم مر گئے، ان کو شعور بھی نہیں ہوگا کہ قیامت آ گئی، ان کو شعور نہیں ہوگا کہ ہم تو یہاں سے وہاں منتقل کر دیے گئے، خبر بھی نہیں ان کو ہوگی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ 2 مرتبہ کیوں آیا؟ کیونکہ 2 عذاب ہے، وہ عذاب کو جلدی کرتے ہیں، تو دنیا کا عذاب رکھا ہوا ہے، اور عذاب میں پھر جلدی کرتے ہیں تو اس کے بعد قیامت کا جہنم کا عذاب رکھا ہوا ہے، عذاب کو مانگ رہے ہیں نا تو دوہرا عذاب ہے، 2 بار مانگتے ہیں دوہرا عذاب ہے، دنیا کا بھی عذاب ہے، لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں عذاب نہیں ہوگا صرف آخرت میں ہوگا، دنیا کے عذاب کو اللہ نے خوب واضح کیا ہے، خوب، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، زیادہ رسوا وہاں ہوگا، یہاں بھی ہوگا، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب اکبر بھی ہے، اخزا بھی ہے، رسوا کن بھی ہے اور سخت بھی ہے، لیکن دنیا کا عذاب بھی ہے، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یہ سورہ مومن پارہ 24 کی آیت میں ایک عذاب آگ کا دنیا میں ہے، برزخ کا عذاب، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام آگ پیش ہو رہی ہے ان کے اوپر، کسی ایک آیت میں اگلا جملہ ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو صبح شام آگ ہو رہی ہے، یہ برزخ ہے، اور قیامت میں داخل ہو جاؤ آگ میں، یہ حکم ہے، تو دونوں طرح عذاب موجود ہے، آخرت کا عذاب بھی ہے اور دنیا کا بھی عذاب ہے، لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں عذاب نہیں ہوگا، دنیا میں خود اس کے اعمال کی نحوست کا عذاب کافی ہوگا، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کو، تقاضا کرتے ہیں آپ سے، وہ سمجھتے ہیں عذاب تو ہے نہیں، مانگنے میں کیا حرج ہے، عذاب ہونے کا یقین ہوتا تو مانگتے ہی نہیں، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے اور عذاب نہیں ہے اس کا یقین دکھانے کی یہ کوشش ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کا احاطہ کر لے گا، محیطۃ، کافروں کا جہنم احاطہ کرنے والا ہے، لمحیطۃ، احاطہ، احاطہ مانے چاروں طرف سے گھیر لینے والا، کہیں آئے گا واللہ محیط بالکافرین، کہیں آئے گا ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، جہنم کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ سارے کافروں کا احاطہ کرے گی، بلکہ جہنم بھرے گی نہیں، دنیا کے سارے مستحقین پہنچ جائیں گے، کوئی باہر نہیں ہوگا، اللہ پوچھیں گے جہنم سے بھر گئی، حل امتلاتی وتقول حل من مزید، کچھ اور ہے، سورہ قاف پارہ 26 میں یہ جملہ
اتنی شان سے بیان کیا اللہ نے، جہنم کی گہرائی، جہنم کی وسعت، سب کا احاطہ۔ دنیا کے تمام عرب والے اس مفہوم کو ادا کرنے کو جملہ بناتے رہیں گے، جہنم بڑی وسیع ہے، جہنم بڑی گہری ہے، جہنم فلاں ایسی ہے، خوب بنایا۔ لوگوں نے کہا یہ تمہارے جملے رکھو، اب قرآن سنو، قرآن کے جملے سنو۔ اب سارے جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، ساری کائنات کے حقدار جہنم میں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی صاحب کچھ اور ہے، مطلب پورا کھانا کھا گیا اور ابھی پیٹ بھرا نہیں، کچھ اور ہے، کیا پوچھ رہا؟ یہ جہنم کا حال بخاری میں پڑھ لیجئے، باب صفت الجنہ وانہا مخلوقۃ کے بیان میں پڑھ لیجئے بخاری میں۔ اور آگے کیا لکھا ہے بخاری کی اس حدیث میں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جہنم کہے گی صاحب کچھ اور ہے کیا، تو اللہ رب العزت اس جہنم میں اپنا پاؤں رکھیں گے، اللہ اپنا پاؤں رکھیں گے، اور جیسے جہنم میں پاؤں رکھیں گے تو آواز آئے گی قط 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 قط، یعنی بس 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 بس۔ یہ آواز کب آتی ہے؟ جب برداشت کے باہر ہو جاتا ہے تب یہ آواز آتی ہے۔ اپنا پاؤں کیوں رکھیں گے؟ اب آپ کہیں گے اللہ کا پاؤں کیسا ہے؟ یہ متشابہات میں سے ہے۔ میں نے ایک کتاب کا نام لیا تھا صفات متشابہات، مگر وہ پڑھنے کے لیے جگر چاہیے، ہاں پڑھنے کے لیے بھی جگر چاہیے اور سمجھنے کے لیے ہنر چاہیے۔ صفات متشابہات اللہ کے صفات پر ہے، اللہ کے ہاتھ، اللہ کے پیر، اللہ کی کمر، اللہ کی انگلی، اللہ کا چہرہ، اللہ کی پڈلی، یہ سب کیسی ہوگی، اس کے صفات سے کیا مراد ہے؟ اس کا نام ہے صفات متشابہات۔ تو اللہ تعالیٰ کی پڈلی بھی ہے، اس کا پیر بھی ہے، اس کی انگلی بھی ہے، چہرہ بھی ہے، لیکن یہ ہماری طرح جسم والا نہیں ہے، جسم سے وہ پاک ہے، جسامت سے پاک ہے، محدود ہونے سے پاک ہے، نیچے ہے اوپر نہیں ہے، اوپر ہے نیچے نہیں ہے، محدود ہونے سے پاک ہے، معلق ہونے سے پاک ہے، مقید ہونے سے پاک ہے، اس کی کوئی غایت نہیں، اس کی کوئی محدودیت نہیں۔ تعالی اللہ عن الحد والغایات۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں فقہ اکبر میں شرح کرتے ہوئے، عقیدے کی کتاب ہے شرح فقہ اکبر، تعالی اللہ عن الحد والغایات، اللہ کو محدود مقید نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں اوپر ہے نیچے نہیں ہے، وہ محدود کر رہے ہیں، یہ جملہ بلا دلیل ہے۔ جو دعویٰ کرتے ہیں یہ بے دلیل ہے، اور دلیل پیش کرتے ہیں الرحمن علی العرش، یہاں ذات کا ذکر ہی نہیں ہے، رحمان عرش پہ ہے، تجلی کے لحاظ سے ہے، اور اپنے وجود کے لحاظ سے ہے، ذات کے لحاظ سے ہے، صفات کے لحاظ سے کون سا لفظ یہاں ہے ہی نہیں۔ زبردستی سے آپ ذات لا رہے ہیں وہاں پر۔ اللہ کی ذات مخلوق میں نہیں سما سکتی، کرسی بھی مخلوق، عرش بھی مخلوق، ساتوں آسمان بھی مخلوق، مخلوق تو مخلوق ہے، خالق اس میں کیسے سما سکتا ہے؟ وہ تو لامکان ہے، اس کو محدود مقید نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اس وقت بھی تھا جب عرش ہی نہیں تھا، کرسی ہی نہیں تھی، ہاں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا۔ 12واں پارہ سورہ ہود پڑھ لو، عرش تو آسمان پہ بعد میں گیا ہے، پہلے عرش پانی پر تھا، ساتوں آسمان کا وجود نہیں، کرسی کا وجود نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو اس لیے کہیں بھی اللہ کی ذات کو محدود مقید معلق نہیں کیا جا سکتا۔ جتنے دلیلیں پیش کرتے ہیں وہاں ذات کا لفظ ہی نہیں ہے، تجلی کے لحاظ سے ہے، انوار کے لحاظ سے ہے، قدرت کے لحاظ سے ہے، صفت کے لحاظ سے کتنے امکان ہیں۔ اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے اور نیچے ہے ہی نہیں، نیچے نہیں ہے، اس کی دلیل قیامت کی صبح تک نہیں ملے گی، قیامت کی صبح تک نہیں ملے گی۔ اور یہ میری رائے نہیں ہے، ملا علی قاری لکھتے ہیں شرح فقہ اکبر میں، امام اعظم لکھتے ہیں قیامت تک دلیل نہیں ملے گی، اللہ کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ تو پیر رکھیں گے اللہ جہنم میں، پیر کیسا ہے اللہ جانتا ہے، اس کا پیر کیسا ہے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ بس یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا پیر ہمارے پیر کی طرح نہیں سمجھنا، بس اللہ کا پیر اللہ کی مرضی، اللہ بہتر جانتا ہے۔
اس کی انگلی اللہ کی شان کے مطابق، اس کا چہرہ اللہ کی شان کے مطابق۔ آپ اس کو جسم والا نہیں سمجھنا، ہمارا پیر جیسا ہے کہ یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، یہ خیال نہیں کرنا۔ اللہ جب پاؤں رکھے گا تو جہنم بھر جائے گی، اور اس میں سے آواز قط 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 آئے، بس 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 کی آواز آئے گی، اتنی جہنم ہے، سب کا احاطہ کر کے بیٹھی ہے۔ یہی یہاں اشارہ ہے، بے شک جہنم محیط ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ، بے شک جہنم احاطہ کرنے والی ہے، بالکافرین، کافروں کا۔ کوئی ایک کافر نہیں بولے گا صاحب ہم کو جگہ نہیں ملی، جگہ نہیں ملی۔ اندر اتنی جگہ ہے کہ سب کے جانے کے بعد وہ بھوکی ہے، پیٹ نہیں بھرا اس کا۔ اب آگے اس کیفیت کو اللہ خود بیان کرتے ہیں، یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، جس دن ڈھانپے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اوپر سے بھی عذاب، نیچے سے بھی عذاب۔ کبھی عذاب آگ کا ہوگا جس کا ذکر سورہ اعراف میں آ چکا ہے، ہاں، نیچے سے بھی آگ، اوپر سے بھی آگ، دونوں طرف سے آگ ہے۔ یوما، جس دن، یغشاہم، ڈھانپے گا ان کو، العذاب، عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، ارجل جمع ہے رجل کی، رجل کہتے ہیں پاؤں کو، رجالہ کے معنی پیدل چلنے والے فوجی، تو ارجل اس کی جمع ہے، ان کے پاؤں کے نیچے سے آئے گا۔ سورہ اعراف میں کیا کہا؟ لہم من فوقہم غواش ومن تحتہم غواش، نیچے سے بھی اوپر سے بھی آگ کا بستر ہوگا، آگ کا اوڑھنا ہوگا، تو ان کو اوپر سے بھی عذاب اور نیچے سے بھی عذاب۔ وَيَقُولُ، اور فرشتہ کہے گا، حق تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ کہے گا، ذوقوا، چکھو، ما کنتم تعملون، تم جو عمل کیا کرتے تھے اس عمل کا مزہ چکھو۔ یہاں کیا لفظ ہے؟ جو تم عمل کرتے تھے اس کو چکھو، یعنی اس کی جزا چکھو۔ جزا اور سزا عمل کے مطابق ہوگی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس پر کتاب بڑی پیاری کتاب ہے، چھوٹی سی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جزاء الاعمال، اس کو پڑھ ڈالو۔ نماز کی جزا کیا ہے، روزے کی جزا کیا ہے، زکوٰۃ کی جزا کیا ہے، ادب و احترام کی جزا کیا ہے، سبحان اللہ بولنے کی جزا کیا ہے۔ اعمال کی جزا، اچھے اعمال کی جزا جیسے ہوتی ہے ویسے برے اعمال کی سزا بھی ہے۔ حضور پاک جب معراج گئے تھے تو کیا دیکھا؟ کوئی قینچی سے زبان کاٹ رہا ہے، کوئی آگ کے تندور میں ابل رہا ہے، کیا دیکھا وہاں؟ وہ سب لوگوں کو کیوں دیکھا؟ کیونکہ ان کے ویسے اعمال تھے، اس کی مناسبت سے ان کو سزا مل رہی تھی۔ تو آپ نے جزا بھی دیکھا اور سزا بھی دیکھا، دونوں کو لا کے بیان کیا ہے۔ یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، ان کی سزا یہ بے نمازی ہیں، فجر چھوڑنے والے ہیں، ان کی سزا یہ، سب بتایا آپ نے۔ تو یہاں کیا لفظ ہے؟ جو تم کرتے تھے اس کا چکھو، یعنی اس کا بدلہ چکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عذر کا جواب دیا ہے۔ بندے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہم جہاں ہیں وہاں اتنا مظلومیت ہے کہ ہم تیری بندگی نہیں کر سک رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم جو معمولات ہیں زندگی کے ان پر عمل نہیں کر سکتے، ہم تو معذور ہیں۔ ایسے تمام معذورین کے لیے اللہ نے خبر دے دی ہے، میرے بندوں سے کہہ دو میری زمین بڑی کشادہ ہے، کیوں تنگی میں ہو؟ ہاں، میری زمین تنگ ہے کیا جملہ دیکھیے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنوا، وہ بندے جو ایمان لا چکے ہو، میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین کشادہ ہے، فراخ ہے، ہجرت کر جاؤ نا۔ ان ارضی واسعۃ، میری زمین کشادہ ہے، اگر تم جہاں ہو وہاں تمہیں مشکل ہے تو وہاں کیوں ہو؟ زمین تنگ ہے،
اس پر قرآن کی اتنی آیتیں ہیں ہجرت کے فضائل پہ. سورہ نساء پڑھ لو. اللہ نے کہا اگر کوئی شخص ہجرت کرنے نکل گیا تو جہاں تھا پہلے وہاں جتنا کھاتا تھا، جتنا بڑا گھر تھا، اس سے بڑا گھر دوں گا میں، یہ میرا وعدہ ہے. کر کے دیکھو ہجرت. اللہ نے خود کہا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. سورہ نساء کی یہ آیت بتاتی ہے کہ ہجرت کرنے والا جب ہجرت کرے گا اللہ کے واسطے تو اس کو ہم کیا دیں گے؟ گنجائش دیں گے، فراخی دیں گے. یجد فی الارض مراغما کثیرا، وسعت پائے گا، گنجائش پائے گا، فراخی پائے گا. اور دنیا ہے ایک صبح اور ایک شام کے برابر، اس کے پاس تو میرے پاس رکھا ہے جنت کا مزہ. تو ایک صبح اور ایک شام. ہجرت کے لیے فضائل، ہجرت کے بیان میں حدیث آیت موجود ہے، بلکہ ایک صحابی کا راستے میں انتقال ہو گیا. لوگوں نے کہا بیچارہ ہجرت نہیں کر سکا، ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، راستے میں موت آ گئی. اللہ نے کہا بیچارہ نہیں ہے، وہ گھر سے نکلا، اس کا کام تھا، ہجرت نہیں پوری ہوئی، موت آ گئی، یہ تو میرا کام تھا، میں اسے محروم کیوں کروں گا؟ اگر وہ راستے میں مر گیا، گھر سے نکلتے ہی مر گیا، تب بھی ہجرت کا ثواب ملے گا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو ہجرت کرے گا اور اللہ کے راستے میں گھر سے نکلے گا، اس کو موت آ گئی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت شمار ہوگی، اللہ کے کھاتے میں ہے، اس کو دونوں جہان میں سرخروئی ملے گی. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. تو اس مہاجر کو بھی اجر ملے گا جو راستے میں رہ گیا، پہنچا نہیں. تو نیت کر کے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن دین کو چھوڑنے کا گنجائش نہیں بتایا ہے، گنجائش نہیں ہے. زمین اللہ نے کہا ہے کہ مردہ اور زندہ دونوں کے لیے کافی ہے. ہم نے جو زمین بنائی ہے یہ مردہ زندہ دونوں کے لیے. آج دونوں کو تنگی ہو رہی ہے شریعت چھوڑنے کی وجہ سے. اتنے پتھر بھر دیے ہیں کہ مردے پریشان ہیں. پتھر اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے. جا کے دیکھو نا، جنت البقیع دیکھو، جنت المعلیٰ دیکھو، صحابہ ہیں وہاں، حضور کی تربیت میں تھے، وہاں ایک پتھر نظر نہیں آتا. تمہارے پاس پتھر کہاں سے آ گیا؟ اس لیے پتھروں کی بنا پر تنگی ہم نے پیدا کی، اور باہر بھی ہم تنگی پیدا کر رہے ہیں، اندر بھی تنگی، باہر بھی تنگی. جنت المعلیٰ، جنت البقیع، جہاں صحابہ مدفون ہیں، وہاں ایک پتھر نظر نہیں آتا. کیا ان پر رحمت نہیں برستی؟ رحمت تمہارے پتھروں سے آتی، رحمت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. حضور پاک فرماتے ہیں انما یذلہ عملہ، اس پر سایہ بنے گا اس کے عمل سے. یہ میری رائے نہیں ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے. ایک خاتون کا شوہر مر گیا، خاتون جا کے بیٹھ گئی، ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئی 6 مہینے. 6 مہینے کے بعد دل بھر گیا، اٹھ کے جانے لگی. کیونکہ کب تک بیٹھیں گی وہاں مردے کے ساتھ؟ کب تک بیٹھیں گی بھائی؟ 6 مہینے کم ہے. ایک روز کا رونا ہو تو رو کر قرار آئے، ہر روز کے رونے کو کہاں سے جگر آئے، اٹھ کے بھاگنا پڑا. جب جانے لگی تو آواز آئی، کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ اوپر بیٹھنے سے ملنے والا کچھ نہیں ہے. حضور پاک کا فرمان فَإِنَّمَا يَذِلُّهُ عَمَلُهُ، اس پر سایبان اس کا عمل ہوگا، اس کا عقیدہ، اس کا عمل سایبان بنے گا. تم سمجھتے ہو ہم پتھر لگا دیں گے تو سایبان بن جائے گا؟ تمہارے سایبان سے سایبان نہیں بنتا ہے. ہمیں کیا، جو تربت پہ میلے لگیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. نیچے تو اکیلا ہے، تم اوپر دھوم مچا رہے ہو، تمہاری دھوم سے وہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے. وہاں اس کا عمل فائدہ پہنچائے گا، اس کا عقیدہ. یہ بخاری کے الفاظ ہیں انما یذلہ عملہ، اس کا عمل سایبان بنے گا. تو خلاصہ کیا نکلا؟ زمین میں کشادگی ہے، ہم نے تنگی پیدا کر دی ہے، پتھروں کی بھرمار کر کے قبضہ کر لیا ہے. ایک ایک قبر میں 70,000 نکلیں گے، مگر ہم اس کو روکنا چاہ رہے ہیں. کیسا روکیں گے آپ؟ غزوہ احد کے شہداء
ایک ہی قبر میں پورے ڈالے گئے ہیں. کہاں سے لائیں گے آپ جگہ؟ آج بھی فلسطینیوں میں جا کر دیکھو، وہاں قبرستان نظر نہیں آتا ہے. کفن تو میسر نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، کھانا میسر نہیں ہے. آپ تو قبضہ کر کے بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو مردہ زندہ دونوں کے لیے کافی بنایا ہے. سورہ مرسلات کی آیت پڑھیے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. کیا ہم نے زمین کافی نہیں بنایا مردے کو بھی اور زندے کو بھی؟ آپ کہتے ہیں ناکافی ہے، اللہ کہتے ہیں کافی ہے. بتاؤ سچا کون ہے؟ ہم نے اپنے عمل سے تنگی پیدا کر دی. تو یہاں اللہ نے واضح کر دیا ہے، میرے بندے جو ایمان لا چکے ہو، میری زمین بڑی کشادہ ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، سو میری ہی عبادت کرو. یعنی اگر کوئی اڑچن ہے تو جگہ بدلو، پڑے مت رہو وہاں پر. یا فعبدون، میری ہی بندگی کرو، اور میری بندگی کرنے میں کچھ بھی رکاوٹ ہے اس رکاوٹ سے باہر نکلو. اب سوال یہ ہے، نکل کے جائیں گے تو راستے میں بھوکے مر جائیں گے. ریگستان ہے، سمندر ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، بھوکے مر جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں جو کھاتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، جو پیتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، جو عیش کرتے ہیں اے سی میں بیٹھ کے وہ بھی مر جاتے ہیں. کون نہیں مرتا؟ سب مریں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، چکھنا تو ہے ہر ایک کو مزہ. اور جتنا ہم نے مقرر کیا ہے نا، ایک سانس زیادہ نہیں لے سکتا. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ آیت کا نہیں ہے، حدیث کا بھی نہیں ہے، بلا صفحہ نمبر کا ہے. وہ کچھ بچے کشتی میں سفر کر رہے تھے، کشتی میں سفر کر رہے تھے تو ملا سے پوچھے، میاں تمہارا یہ کاروبار کب سے؟ کہا میرا آبائی ہے، باپ دادا سے یہی کاروبار ہے. تمہارے ابا کیسا مرے؟ کہا یہ کشتی چلاتے چلاتے کشتی ڈوب گئی مر گئے. کہا اچھا، تمہارے باپ کشتی ڈوب گئی مر گئے، تم نے کاروبار چھوڑا نہیں؟ چھوڑ دینا چاہیے تھا، دوسرا کاروبار کرنا چاہیے تھا. اس نے کہا اچھا، تمہارے ابا کیسا مرے؟ کہا ماشاءاللہ اپنے گھر میں اے سی میں بستر پہ پلنگ پہ بڑی آشائش بڑی شاندار موت مرے. کہا پھر تم پورا چھوڑ دو، یہ سب گھر بھی چھوڑ دو، پلنگ بھی چھوڑ دو، اے سی بھی چھوڑ دو، پوری آسائش چھوڑ دو. موت اگر آتی ہے آسائش سے تو تم آسائش چھوڑ دو. یعنی تم کچھ بھی نہیں چھوڑو، موت تو بہرحال آئے گی، تم پانی میں ہو یا گھر میں ہو. اور یہ قرآن کا اعلان ہے، سورہ نساء 5واں پارہ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. یہ مشیدہ کیا ہے معلوم؟ ایسا پہلوان کا گھر کہ گچ کا بنا ہوا ہے، پرندے پر نہیں مار سکتے، کوئی اندر نہیں آ سکتا. اس کو کہتے ہیں فی بروج مشیدہ. بروج برج کی جمع ہے، برجوں والا مکان. اور مشیدہ مانے گچ سے بنا ہوا مکان، اتنا مضبوط ہے کہ کوئی اندر آ نہیں سکتا. تم وہاں بھی رہو، موت وہاں بھی آئے. یہ اللہ کا چیلنج ہے. آج تک دنیا میں کوئی اپنے موت کو روک نہیں سکا، کوئی نہیں روک سکا. لہذا مرنے سے مت ڈرو، اور وقت سے پہلے موت نہیں آئے گی. اگر تمہاری موت لکھی ہے جوانی میں مرو گے. ایک صحابی کی شادی ہوئی، پہلا دن تھا. ہاں پہلا دن تو لوگ نہاتے نہیں اٹھ کے نا، یہاں پہلا دن تھا. ان کو آواز آئی کہ مدینے پہ حملہ ہو رہا ہے، ویسے نکل کے بھاگ گئے، بلا غسل کیے ہوئے، بلا نہائے ہوئے. پہلی رات والا دولہا گھس گیا اور شہید ہو گیا. اس کو لوگوں نے غسل نہیں دیا، فرشتوں نے غسل دیا. جنازے سے پانی ٹپک رہا تھا، لوگوں نے کہا یہ پانی، کہا اس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کی بیوی آج پہلی شب میں تھی. اس کا نام کیا ہے؟ غسیل الملائکہ. اس کو فرشتوں نے غسل دیا. یہ ایسا شہید ہے، ان کو حنظلہ کہتے ہیں، یاد رکھو حنظلہ. یہ غسیل الملائکہ ہیں، ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. تو اپنی جان کی جو پرواہ نہیں کرتا ہے اس کو فرشتے یوں ہی چھوڑ نہیں دیتے. ان کو یہ پتا نہیں کہ زندگی یہاں اچھی ہے کہ وہاں اچھی ہے. ہم سمجھتے ہیں بیچارہ دولہا مر گیا، حالانکہ وہ دولہا بیچارہ نہیں ہے. یہاں ایک تھی، وہاں 70 ملیں گی، اور وہاں پر جنت کی راحت ہوگی اس کے واسطے، اور اللہ کی ضیافت میں ہوگا. انتظام یہاں خود کرنا پڑتا تھا، وہاں سارا انتظام کیا ہوا ملے گا. تو یہ بیچارہ نہیں بولنا، بلکہ یہ مقدر والا ہے، مقدر والا ہے جس کو غسل فرشتوں نے دیا،
جس کے جنازے میں لوگ پنجوں کے بل تنتے تھے. پنجوں کے بل کیوں چلتے تھے؟ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی فرشتوں کی وجہ سے. یہ ہے غسیل الملائکہ. تو اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا. میرے بندوں سے کہہ دو کہ میری زمین کشادہ ہے، میری ہی عبادت کرو، اور ہر نفس کو ذائقہ موت ہے. یہاں لفظ قف ہے. قف مانے ٹھہر جا، آگے نہیں ملانا. ہر نفس، نفس کے معنی سانس لینے والا، اور ذائقہ موت کا بھی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے موت کا ذائقہ بہت کڑوا ہے، بہت کڑوا ہے. ذائقۃ الموت، اس پر ایک کتاب آئی ہے منظر الموت. منظر الموت اس کتاب میں ہے کہ موت کا ذائقہ کتنا کڑوا ہوتا ہے. لیکن یہ موت کا ذائقہ کڑوا سب کے لیے ہوتا ہے، یہ ثابت نہیں ہے. یہ سب کے لیے ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں کی موت ان کے لیے راحت کا سامان ہوتی ہے. اور اس کے لیے صرف ایک حدیث سمجھنا کافی ہے. فرمایا کہ مومن کی موت جیسے پانی مشکیزے میں ہو. مشکیزہ معلوم ہے؟ چمڑے کا تھیلا. پہلے ہمارے پاس جو برتن ہوتے تھے پانی پلانے کے، چمڑے کے ہوتے تھے. جنگوں میں خاص طور سے بھی ڈرائیور بھی باندھ لیتا مشکیزہ. ٹرک ڈرائیور کو بھی دیکھو مشکیزہ رہتا ہے، بہترین پانی ہے وہ، چمڑے کے تھیلے میں. وہ مشکیزے کا بندھن نیچے سے بھی بند ہوتا، اوپر سے ہوتا. نیچے والا بندھن کو کھولتے پانی پھٹ سے گرتا. فرمایا مومن کی موت ایسی ہے. ادھر فرشتہ بولتا چلو بلایا گیا ہے، پھٹ سے نکل جاتا ہے، کیونکہ جانتا ہے مصیبت ختم، دروازے کھلے ہیں. اب وہ ناشطات نشطہ، ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا. وہ ناشطات نشطہ کا ترجمہ ہے یہ بندھن کھلے گا، نکل کے بھاگے گا. اور جو فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، مجرم ہوگا، وہ چھپے گا جسم میں، باہر نہیں نکلے گا. وہ نازعات غرقا، اس میں غرق ہو کر کھینچ کے نکالتا فرشتہ. تو جیسی روح ویسا فرشتہ یہاں سے نکلتا ہے. تو مومن کے واسطے یہ کڑوا نہیں ہے. مومن کے واسطے تو ہر تکلیف کو ختم ہونے کا وقت آ گیا. پھر فرمایا ثم الینا ترجعون، پھر ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ لوٹانے کا لفظ بابر آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹنے والے ہیں. یہاں کیا ہے؟ لوٹائے جاؤ گے. جہاں سے آئے ہو وہیں جا رہے ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ لوٹانا. پہلی بار جا رہے ہو تو جانا بولتے. اللہ نے واضح کر دیا ہے تم میرے پاس سے گئے ہو، میرے پاس واپس آؤ گے. اس کی تفصیل یہ ہے، بہت لمبی تفصیل نہیں کروں گا. آپ کا پورا جسم مٹی کا ہے، یہیں سے بنا ہے. آلو ٹماٹر گوبھی کھایا نا آپ نے، جسم اسی سے بنتا ہے. آپ کا قطرہ جس سے انسان بنتا ہے وہ بھی مٹی سے بنا ہوا ہے پہلے دن سے بھی. منی کا قطرہ ہو، خون کا قطرہ ہو، روٹی کا ٹکڑا ہو، مٹی سے بنا ہے. وہ مٹی کو اللہ نے روٹی بنا دیا، تو جسم پورا مٹی کا ہے. لیکن اس میں جو روح ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اسی روح کو اصل انسان کہا گیا. یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے. جسم تو مٹی کا تھا، وہیں چھوڑ دو، مٹی میں چلا جاتا. منہا خلقناکم، چلا جاتا. لیکن تمہاری جو روح ہے وہ میرے پاس سے گئی ہے، میرے پاس واپس آئے گی. یہ ہے ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے ہماری طرف. تمہاری سے مراد تمہاری روح ہے، جسم مراد نہیں ہے. جسم تو جہاں کا تھا وہیں چلا جائے گا. اب جسم کا تعلق روح سے ہوگا نہیں ہوگا یہ بحث یہاں نہیں کروں گا، ٹائم دوسرا ہے. یہ بھی بہت اچھی بحث ہے کہ تم ہمارے پاس لوٹائے جاؤ گے، لیکن تمہیں ہمارے پاس آنے کے بعد اپنا انتظام نہیں کرنا پڑے گا، میں نے کر کے رکھا ہے. کیا انتظام ہے دیکھو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا. صالحات جمع ہے، صالحتن واحد ہے. عملو عمل کیا، نیک عمل. نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کو اچھا لگے. آپ کو جو اچھا لگے وہ نیک عمل ہے؟ نہیں، کریکشن کر لو. عمل اچھا وہی ہوتا ہے جس میں اللہ کا حکم ہو اور نبی کا طریقہ ہو یا صحابہ کا معمول ہو. آپ یہ تین جگہ آ کے دیکھ لینا.
اللہ کا حکم بھی نہیں، صحابہ کا عمل بھی نہیں، حضور پاک کی سنت میں نہیں، تو آپ سمجھو پھنس گئے، آپ پھنس گئے، نکلنا اس میں سے آپ تین ہی طریقے سے۔ عمل صالح وہی ہے، تم کو اچھا لگے تو اچھا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی تمہیں گڑ جو میٹھا ہوتا ہے کڑوا لگتا ہے، تمہارا مزاج جب خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے کہا ہے سورہ بقرہ میں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اچھی چیزیں تم کو خراب لگتی ہیں اور خراب تم کو اچھی لگتی ہیں جب مزاج بگڑ جاتا ہے، جب ماحول بگڑ جاتا ہے۔ انسان کو اگر بخار ہے نا تو گڑ میٹھا نہیں لگتا، خراب لگتا ہے اس کو۔ جیسے شہد کو علوہ خراب کر دیتا ہے، ایسے ماحول مزاج کو خراب کر دیتا ہے۔ آج خراب ہو چکا ہے ماحول۔ تو یہاں شرط کیا ہے عمل صالح کی؟ کہ اللہ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو، صحابہ کا معمول ہو۔ تو ہم کیا کریں گے؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ بوّا، اس کا مادہ کیا ہے؟ بوّا، لام تاکید کا ہے اور ہم ضمیر ہے اور نون متکلم کا ہے، تو بوّا بچا، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، ٹھکانہ دینا۔ حضرت یوسف کے بارے میں لفظ آیا ہے، یوسف غلامی سے چھٹ کر کنویں سے باہر آئے تھے، ہم نے مصر میں بادشاہ کا ٹھکانہ دے دیا ان کو۔ اور یہ لفظ ہے تبوّؤ، تو تبوّع کے معنی ٹھکانہ دینا۔ ہر مومن ہمارے پاس جب آئے گا ٹھکانہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، من الجنتی، جنت میں، غرفاً، بالا خانہ۔ غرفہ اوپر والے منزل کو بولتے ہیں، نیچے والے نہیں۔ کتنی منزلیں ہیں جنت کی؟ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں نا اتنی منزلیں ہیں۔ کیسے معلوم ہوا؟ معلوم کیسے ہوا بھائی؟ حدیث پڑھو۔ ایک حدیث میں ہے کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا میاں پڑھتا جا اور چڑھتا جا، ہاں اقرا ورتقی ورتل، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخری آیت تقرأها، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی تیرا گھر وہاں آ جائے گا۔ یہ صاحب قرآن سے کہا گیا ہے۔ تو 6666 آیتیں ہیں، اتنا تو منزل ہے اس کی پکی، کم سے کم 6666 آیتیں ہیں، وہ گھر تیرا وہیں ہوگا، تیری آیتیں ختم ہوں گی تیرا گھر وہاں ہوگا۔ سوال یہ ہے بتائے گا کون میرا گھر؟ میرا گھر تختی لگی ہوگی، بتائے گا کون؟ سورہ محمد میں اللہ نے کہا ہے تو دنیا والے گھر کو جیسا پہچانتا نا اس سے زیادہ پہچانے گا اپنے گھر کو۔ عرفہا لہم، عرفہا لہم، یہ سورہ محمد کے الفاظ ہیں، یہ اسی گھر کے واسطے کہا گیا۔ تیرا گھر تجھے بتانا نہیں پڑے گا، تو آپ کا گھر تیار ہے۔ حضور پاک سے کہا گیا یہ گھر آپ کا ہے، یہ خدیجہ کا ہے، یہ فلانے کا ہے۔ حضور نے کہا پھر میرا گھر ہے جانے دو، میں اپنا گھر دیکھ کے آتا ہوں۔ کہا ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، ابھی وقت نہیں ہوا ہے، ابھی واپس جانا ہے دنیا میں، لوگ تصدیق کریں گے، وقت آئے گا تو گھر آپ کا ہے۔ حضور نے خدیجہ کا گھر دیکھ لیا، عمر ابن خطاب کا گھر دیکھ لیا، حضور نے خبر دی ہے، صادق الامین ہیں آپ۔ ایسی خبر کے بعد بھی اگر آپ محنت نہیں کریں گے، وہی ولیمے کی دعوت کے چکر میں پھنسے رہیں گے، سفر چھوڑتے رہیں گے، عشاء غائب کرتے رہیں گے، تو بڑا گھاٹا ہوگا۔ تو یہاں غرفن کے معنی بالا خانے، اوپر کی منزل۔ اب کتنے منزل ہے یہ تو فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن حافظ کی فیصلہ طے کر دیا، اور عالم کا تو بے حساب کر دیا۔ عالم کے لیے بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ مدرسے والوں کو آپ غریب سمجھ کے ہلکا سمجھتے نا، ہلکا۔ آج لوگ مدرسے کو مٹا رہے ہیں، مسجدوں کو مٹا رہے ہیں، سمجھ گئے کہ دین یہاں سے آ رہا ہے، یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، تفسیر کرنے والے مدرسوں سے پیدا ہو رہے ہیں، اور کہاں سے آتے ہیں؟ یہ خاک نشینوں سے ہی پیدا ہوتے۔ تفسیر کرنے والا کہیں دیکھا آپ نے باہر سے؟ کہاں سے دیکھا آپ نے؟ اس لیے تفسیریں ختم کرو، قرآن کو ختم کرو، مدرسوں کو بند کرو، زمیندوز بلڈوزر لگا دو۔ ان کو معلوم ہو گیا دین کہاں سے باقی۔ دین کی بقا کے لیے چھوٹے چھوٹے چپل والے، چھوٹے چھوٹے کپڑے والے دین کو زندہ کر رہے ہیں، آپ ان کو ہلکا مت سمجھو۔
ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے سینے میں وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ تمہارے سینے میں کیا ہے تم کو نہیں معلوم، وہ بچہ بھی نہیں جانتا میرے سینے میں کیا ہے۔ ایک شاعر فارسی کا کہتا ہے، برخود نظر کشاز تہی دامنی مرنج در سینہ تو ماہ تمام نہادہ انت۔ اپنی تہی دامنی پر شکوہ مت کرو، تیرے سینے کے اندر ایک ماہ کامل سما گیا ہے قرآن کی شکل میں۔ وہ قرآن جس کے سینے میں ہے اس کو اللہ نے آباد کہا ہے، اور جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے اس کو آباد نہیں کہا، اس کو خراب کہا ہے۔ جس سینے میں جتنا قرآن ہے اتنا وہ آباد ہے۔ تو غرفن بالا خانے ہوں گے، اور تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی اس کے نیچے سے نہریں۔ اور ایک دن کے لیے نہیں ہے، ولیمے کی دعوت تو ایک ٹائم کی ہے نا، یہاں کیا ہے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اکتاہٹ نہیں ہوگی، بیزار ہو کے باہر جا رہا ہوں، نہیں نہیں نہیں، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے بیزار ہو کے نکلیں گے نہیں۔ بوڑھے ہوں گے نا، بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، نہ اکتاہٹ ہوگی، نہ بیزارگی ہوگی، نہ وہاں دھوپ ہوگی، نہ وہاں کوئی فکر ہوگی، لا تظمؤ فیہا ولا تضحیٰ، نہ دھوپ ہوگی، نہ پیاس ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ بیزارگی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کیا کرے گا؟ یہ وہ پوچھتے ہیں جو یہاں کچھ نہیں کر رہے، ہاں، جو یہاں مصروف ہیں وہ نہیں پوچھتے کیا کرے گا، جو یہاں پھوکٹ میں کھا رہے ہیں گھوم پھر کے وہ پوچھتے ہیں وہاں کیا کرے گا۔ کام کرنے والے کو کام بہت ہے دنیا میں، یہاں بھی کام ہے وہاں بھی کام ہے۔ حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں، ان سے پوچھتے کیا کریں گے آپ؟ نماز پڑھ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے ان کو، وہ عبادت نہیں بلکہ لذت ہے، وہ لذت کے لیے پڑھ رہے ہیں، عبادت ختم ہو گیا وقت۔ تو کوئی آدمی اگر یہ پوچھے کہ وہاں کیا کریں گے، تم یہاں کچھ کرو پہلے، تو سمجھ میں آئے گا کیا کریں گے وہاں کام کے لیے کیا ہوگا، مشاغل کیا ہوں گے، ان کی محفلیں ہوں گی، ہم وازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں آمنے سامنے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، کھانا کھا رہے ہوں گے، بڑی اچھی اچھی محفل ہوگی۔ اللہ سورہ رحمان سنائیں گے، ہاں اللہ خود سنائیں گے سورہ رحمان، اللہ کو لوگ دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو محفل میں کیا ہوگا یہ مت دیکھو، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعما اجر العاملین، کیا بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، کیا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ عمل میں کیا چیز پسند آئی دیکھو، خصوصیت دیکھو، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر کیا۔ صبر کے معنی میں بتا چکا ہوں پہلے، صرف مصیبت جھیلنے کا نام صبر نہیں، تین چیزیں ہیں۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی صبر ہے۔ گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی صبر ہے۔ مرضی کے خلاف حالات آتے ہیں، ان کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ یہ تینوں صبر یہاں شامل ہے۔ آپ مت سمجھو آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا، آپ جو گھٹن محسوس کر رہے ہیں نا، گھٹن، اس پر اجر ہے۔ گھٹن تو بڑی چیز ہے۔ آپ کے داہنے ہاتھ میں جیب میں ہاتھ گیا، ارے پیسہ کہاں ہے، لگتا ہے پیسہ جیب کٹ گئی، فوراً خیال آتا شاید بائیں جیب میں ہو، بائیں ہاتھ میں ڈالتے ہیں، پیسہ نکل جاتا فوراً۔ حدیث میں آتا ہے اتنی دیر کا جو جھٹکا لگا نا، اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ مومن کے لیے کوئی تکلیف اجر سے خالی نہیں ہے۔ آپ کے پیر میں کانٹا چبھا ہے تو بھی اجر ہے، تو اجر سے خالی نہیں ہے۔ تو نعمہ اجر العاملین کے ساتھ صفت کیا ہے؟ الذین صبروا، خدا کی بندگی میں تکلیف ہے، یہ بھی صبروا، گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہے، یہ بھی صبروا، حالات مرضی کے خلاف ہیں ان کو جھیلنا ہے، یہ بھی صبروا، اور آخر میں کہا وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کس پر کرتے ہیں؟ رب پہ کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اب کیا ہوگا، لوگ کہتے ہیں اب کیا ہوگا، نہ جانے کیا کیا مایوسیاں پیدا کرتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ سب کا ایک ہی جواب ہے، مومن کا بھروسہ اللہ پہ ہے۔ یہ پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اس کی مرضی کے خلاف ایک پتا نہیں گرتا۔ آپ کہیں گے اپنوں کو مارنے کا کیا مرضی ہے؟
اپنوں کو مارنے کی کیا مرضی ہے؟ تمہارا علم محدود ہے، تم نے اللہ کی منشا کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ چاہتے ہیں تم میں سے بعض کو شہید بنانا۔ کیسے بنائیں گے؟ بولو کیسے بنائیں گے؟ اللہ نے خود کہا قرآن میں وَلْيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَلْيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتے ہیں کہ تم میں سے بعض کو شہید بنائیں۔ کیسے بنائیں گے شہید؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد 3 خلیفہ زندگی میں ان کو معلوم ہو گیا تھا میں شہید ہونے والا ہوں۔ عمر کو معلوم تھا میں شہید ہونے والا ہوں۔ آپ کو معلوم ہو جائے پہلے سے تو آپ کانپنا شروع ہو جائیں گے، ہاں میں مرنے والا ہوں، فکر میں ڈوب جائیں گے۔ عمر کو معلوم تھا میں شہید ہونے والا ہوں۔ حدیث سنائے تو بہت ٹائم چلا جائے گا آپ کے پاس۔ خود عمر کو معلوم تھا، حضرت عثمان کو معلوم تھا، حضرت علی کو معلوم تھا میں شہید ہونے والا ہوں، معلوم تھا۔ خلیفہ ہیں، طاقت ہے، پاور ہے، تلوار ہے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، فیصلہ نہیں ٹال سکتے تھے۔ فیصلہ ہے شہید ہونے کا، اور وہ شہادت پہ خوش ہیں، روتے نہیں تھے ہماری طرح۔ 1 سال تک دعا کرتے رہے حضرت عمر ابن خطاب، 1 سال تک دعا کرتے رہے کہ مجھے شہادت کی موت چاہیے، اور وہ بھی مدینہ میں چاہیے، باہر نہیں۔ ہاں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، یہ دعا کرتے تھے۔ بی بی حفصہ کہتی ہیں ابا جان آپ مدینہ بھی چاہتے ہیں، شہادت بھی چاہتے ہیں، آپ خلیفہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، کون مارے گا آپ کو؟ شہادت چاہیے، بارڈر پہ جاؤ شہید ہو جاؤ گے، یہاں رہ کے کیسے شہید ہوں گے؟ تو وہ کہتے تھے اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ ان کو یقین تھا شہید ہونے کا، تینوں خلیفاؤں کو یقین تھا۔ خلافت کی دعا کرتے تھے۔ حدیثیں سناؤں تو بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے، 5 منٹ باقی ہے۔ پہاڑ پہ حضور پاک کے ساتھ حضرت عمر تھے، پہاڑ کپ کپی چھا گئی، پہاڑ ہلنے لگا، حضور نے پاؤں مارا، پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ عمر کہتے ہیں میں اچھل گیا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم حضور کی زبان سے بات آ گئی، نبی تو پہلے متعین ہے پہلے سے، اور صدیق بھی پہلے سے متعین ہے، بچا میں ہوں اور میں شہید ہو کے رہوں گا۔ اور کہا فزت ورب الکعبہ۔ یہ قرآن اور حدیث کے منجملے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موت تو بڑی آسان ہے مومن کے لیے، ہم کمزور ہے اس لیے ہم روتے ہیں، پلاتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے ہیں۔ موت تو تحفہ ہے مومن کے لیے، ہر بلاؤں سے دوری کا راستہ ہے موت۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ بھروسہ جو کرتے ہیں اللہ کی ذات پر، توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ایک نام معلوم ہے، متوکل، اور یہ کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ اللہ کے نبی کا متوکل نام کس نے رکھا؟ حضور کو اللہ نے کہا سمیتک المتوکل، میں نے تیرا نام متوکل رکھا، یعنی تو اتنا بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے کہ تیرا نام متوکل ہے، بھروسہ کرنے والا۔ کائنات کے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں تب آپ کہتے ہیں اللہ۔ بدو نے آپ کی تلوار لے لی، تلوار بدو کے ہاتھ میں ہے، آپ نہتھے ہیں، بدو کھڑا ہے، آپ بیٹھے ہیں، بدو کہتا ہے تجھے کون بچائے گا، میرے ہاتھ سے تجھے اب کون بچائے گا؟ آپ کہتے ہیں اللہ، بس لفظ اللہ سنتے ہی تھر تھرا گیا، تلوار گر گئی۔ حضور نے تلوار ہاتھ میں لیا، تجھے کون بچائے گا؟ اس کی ہیبت طاری ہو گئی، اس کو حضور نے معاف کر دیا۔ اس نے کہا اتنا بڑا سخی جو جان کے بدلے جان کو معاف کرنے پر قادر ہے، وہیں کا وہیں ایمان قبول کرتا ہے۔ تو اللہ نبی پر اتنا جانتے تھے، اللہ نے کیا کہا؟ آپ کا نام میں نے متوکل رکھا ہے۔ پورا مکہ خلاف ہو گیا، ہجرت کرنا پڑا، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور عجیب بات ہے اگلے سبق میں، بہت سے لوگ کھانے کی فکر بہت کرتے ہیں، کھانا کہاں سے کھائیں گے، کھانے کی اتنی فکر ہے، اگر یہ آیت آپ بار بار پڑھتے جائیں گے تو آپ کو کھانے کی فکر نکل جائے گی۔ زمین میں کتنے چوپائے ہیں جن کی پیٹھ پہ ان کا کھانا نہیں ہے، مگر روز اللہ انہیں کھلاتا ہے۔
چوپائے. تمہاری عقل سے ان کی عقل کمزور، تمہارے علم سے ان کا علم کمزور. تمہارے پاس تو اسٹاک رکھنے کا، ذخیرہ اندوزی کا موقع ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. چمٹی دیکھ لو، پرندہ دیکھ لو. حضرت عمر کہتے تھے تمہارا ایمان اگر پرندوں کے برابر ہوتا تب بھی کافی تھا. پرندوں کے برابر ہے. جب بھی وہ صبح جاتا ہے تو بھوکا جاتا ہے، اور شام میں آتا ہے تو گل پھڑے بھرے ہوئے لے کے لوٹتا ہے. یہ آیت دیکھ لو. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، اور کتنے ایسے چوپائے. دابتن کا ترجمہ ہے زمین پر چلنے والے. دابہ کو عربی میں کیا کہیں گے؟ ما يدب على الارض فهو دابہ. جو زمین پر چلے وہ دابہ ہے. آپ بھی دابہ ہیں، آپ بھی دابہ ہیں. سورہ نور پارہ 18 میں اللہ فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر دابہ کو پانی سے بنایا. فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على اربع ومنهم من يمشي على رجلين. ان میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسے مچھلی پانی میں پیٹ کے بل، زمین پہ سانپ چلتا ہے پیٹ کے بل. بہت سے 4 پیروں پہ، اور بہت سے لوگ 2 پیروں پہ. ان سب کو دابہ کہتے ہیں. ایسا لفظ استعمال ہوا ہے دابہ. دابۃ الارض بھی آئے گا اسی سے. ہاں، دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا، اس کا نام دابۃ الارض ہے. ابھی نہیں نکلے گا، ابھی ٹائم ہے تھوڑا. پہاڑ ہے نا کوہ صفا، وہاں سے نکلے گا، اس کا نام دابۃ الارض ہے. شاید آگے اس کا ذکر آ رہا ہے. دابۃ الارض پر کتاب آئی ہے. عجیب الخلقت جانور ہوگا اور لوگوں سے وہ بات کرے گا. قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہوگا. تو وہ بھی دابہ ہی ہوگا لیکن عجیب ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی دابہ اور چوپائے ہیں. لا تحملوا رزقها، وہ لاد کر اپنے پیٹھ پر اپنا رزق لے کے نہیں چلتے ہیں. پھر کہاں سے کھاتے؟ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کو کھلاتا ہے اور تم کو بھی کھلائے گا. وهو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. اس آیت میں دیکھا آپ نے، ان کو بھی کھلاتا ہے جن کے پیٹ پہ رزق نہیں ہے تو تم کو چھوڑ دے گا. یہ مضمون کی آیت قرآن میں کئی جگہ آئی ہے، جہاں لوگ بچوں کو قتل کر دیتے تھے کہ یہ پیدا ہوگا تو ہمارا کھانا تقسیم ہو جائے گا. ان قتلہم کان خطئا کبیرا. اللہ نے کہا تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کمزوروں کے طفیل تمہیں کھلاتے ہیں، کمزوروں کے طفیل تمہیں کھلاتے ہیں. عجیب لفظ ہے. صحابہ کرام کے سامنے حضور پاک فرماتے ہیں لوگ کمزور کو مار دینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اس سے روزی بٹ جا رہی ہے، تقسیم ہو جا رہی ہے. نحن نرزقکم و ایاہم، نحن نرزقہم و ایاکم، دونوں جگہ موجود ہے. بنی اسرائیل پارہ 15 میں آیا. اور کیا کہا حضور پاک نے؟ انما ترزقون بضعفائکم، تم کو تمہارے کمزوروں کے طفیل میں رزق دیا جاتا ہے. 7 بچوں کو اماں پالتی ہے، 7 مل کے اماں کو نہیں پال پاتے. ہاں، وہ محبت سے پالتی ہے، یہ بیزاری نہیں پال نہیں پاتے. اور وہ دعا دے کے پالتی ہے، اور یہ موت کی تیاری کرنے کا تذکرہ کرتے کرتے مارتے ہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ بندوں پہ بڑا شفیق ہے. کہہ رہے ہیں تم رزق کی فکر مت کرو، ہاں تم کو اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وقت پورا ہو گیا. اگلا رکوع اتفاق سے چھوٹا ہے، 6 آیتوں کا ہے. تو ان 6 آیتوں میں یہ آیتیں جوڑ لیں گے اور انشاءاللہ اگلا درس یہاں سے شروع کریں گے. بیٹھ جاؤ، ابھی بیٹھ جاؤ. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ سے یاد رکھیے اگلا رکوع میں اس کو جوڑیں گے انشاءاللہ. اور تفصیل کے ساتھ اگر بات نہیں ہوتی ہے تو پھر آیتوں کی وسعت میں آپ کو مزہ نہیں آتا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وقت کا گھیرا دیکھے بغیر بات کی جائے. تو آیت نمبر کیا ہے یاد رکھ لیجیے آپ.